آسان کیجئے تو یہ صبر کے مراحل بھی کم ہو جائیں گے. واللہ غفور رحیم، اور اللہ غفور ہے، رحیم ہے. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے وضاحت فرما دے اور تم سے پہلے لوگوں کی طریقوں کی تمہیں ہدایت دے، ویتوب علیکم، اور تم پر نظر کرم فرمائے. واللہ علیم الحکیم، اور اللہ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ چاہتا ہے تم پر نظر کرم فرمائے. اللہ تو پاکیزہ بندر عطا کر رہا ہے، عفت اور حیا کی حفاظت کا حکم دے رہا ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے. اس کے برعکس وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ ہدایت سے پھر جاؤ. آج ایک مسلمان نوجوان لڑکا یا لڑکی نکاح کی بات کرے، گھر والے کہتے ہیں ابھی تیری عمر ہی کیا ہے، اور یہی لڑکے اور لڑکیاں معاف کیجئے گا اور اسکول ٹائمنگز میں، کالج ٹائمنگز میں، KFC اور میکڈونلڈس پر بیٹھ کے گپے شپے مارو، کسی کو تکلیف نہیں. اور اس سے آگے بڑھ کر ان کے انتہائی معذرت کے ساتھ نکاح کے بندھن کے بغیر تعلقات بھی ہو جائیں، کوئی تکلیف نہیں. اور کوئی بیچارہ بچہ یا بچی عفت کے لیے کہے ماں باپ سے کہ نکاح کر دو، ارے تیری عمر ہی کیا ہے ابھی، استغفر اللہ. یہ ہے وہ جو خواہشات کی پیروی کرنے والے کہ جو گناہوں کے لیے تو جن کو پریشانی نہیں ہے، نکاح کے پاکیزہ بندھن کے لیے پریشانی کا معاملہ ہو جاتا ہے. استغفر اللہ. یہ تو ایک نقطہ ہے، ورنہ نکاح کے حوالے سے اور بھی بہت سارے غلط معاملات ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں. اللہ پچھلے لوگوں کی ہدایت کا طریقہ تمہیں دینا چاہتا ہے، اور جو خواہشات کے غلام اور بندے وہ چاہتے کہ تم ہدایت سے دور ہو جاؤ. کم عمر کی شادی یعنی ارلی میرجز اسلام نے انکریج کی. آج ہمارے ملک کے اندر بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، اور برطانیہ اور امریکہ میں مذاق اڑایا جاتا ہے. اور کیا عرض کروں آپ کے سامنے، 14 سال کا لڑکا اور 11 سال کی لڑکی زنا کرے تو ولد الزنا، اس بچے کی پیدائش کو پورے برطانیہ نے سیلیبریٹ کیا ہے. ڈوب مرنے کا مقام. 14 اور 11 سال ذہن میں رکھیے گا، ناجائز بچے کی پیدائش ان ظالموں نے جو ہے وہ سیلیبریٹ کر کے پوری دنیا کو دکھائی. اور اسلام یا مسلمان ارلی میرجز کی بات کرے، نکاح کے پاکیزہ بندھن کی بات کرے، وہ کہتے تھے یار فنڈامنٹلسٹ، پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کتنے مکروہ چہرے لوگوں کے سامنے آتے، مگر ہم یہی کہتے ہیں مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، کیونکہ وہ انگریز ہیں، وہ امریکن ہے، وہ برٹش ہے، وہی مستند ہوں گے. ڈوب مرنے کا مقام. اتنے غلام در غلام اور ابن غلام ہماری قوم کے لوگ کہ انہی کو ہر بات کے اندر پروموٹ کیا جاتا ہے، حالانکہ بدترین گندگی دنیا کے اندر پھیلا دی. ہومو سیکسولیٹی کا بل سب سے پہلے برطانیہ کی پارلیمنٹ نے پاس کیا. مرد مرد سے شادی کرے، عورت عورت سے شادی کرے، انہی گندے لوگوں نے سب سے پہلے اس بل کو پاس کیا. اور آج یہ اس گندگی کے ڈھیر اور ولد الزنا اور زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے کو سیلیبریٹ کر کے دنیا کو کیا میسج دے رہے، تم بھی گندے بنو. اور اسلام عفت کی، پاکیزگی کی، حیا کی حفاظت کی، ایمان کی حفاظت کی بات کرے تو وی آر فنڈامنٹلسٹ، وی آر ٹیررسٹ، وی آر ایکسٹریمسٹ اور نہ جانے کیا کچھ. دس از کلیش، ناٹ کلیش آف سیویلائزیشن. دا تھاٹس، ایک وہ تھاٹس ہیں جو ڈیوائن گائیڈنس وحی الہی پر مشتمل ہیں، اور ایک وہ تھاٹس ہیں جو ان لوگوں کی عقل پر مبنی ہیں. اب فیصلہ کریں ہمیں کس کو ترجیح دینی چاہیے. بہرحال اللہ کے حکم کو ترجیح دینی چاہیے. فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ کو ہلکا کرے. تمہارے لیے مشکلات بہت ہیں، اللہ نے وہ احکامات دیے، ہدایات دی تاکہ تمہارے لیے زندگی سہولت کے ساتھ بسر کرنا ممکن ہو. وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا، بہت اس کو ہدایت کی ضرورت ہے اور وہ اللہ نے عطا فرما رکھی ہے. اب حرمت آبرو یعنی عفت کی اور آبرو کی حفاظت کے بعد مال کی حفاظت کا ذکر. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے پر نہ کھاؤ. لوٹ کھسوٹ نہ کرو، ملاوٹ کر کے نہ کماؤ، 2 نمبر کا 1 نمبر بتا کر نہ کماؤ، مال حرام نہ بیچو، غلط کام نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو. جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے دھڑلنے سے ہو رہا ہے، حرام ہے. اور حرام سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق حدیث میں، حرام سے پلا ہوا جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا. حرام مال کے ساتھ دعا قبول نہیں ہوتی، حرام مال سے کیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوتا، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ذلت دکھا دیتا ہے مال حرام کی نحوستیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حکم کیا ہے؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے پر نہ کھاؤ. الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مگر یہ کہ تمہاری آپس کی خوشی سے کوئی تجارت ہو، باہمی لین دین فری کنسنٹ کے ساتھ ہو اور باہمی اتفاق کے ساتھ ہو. لیکن ہاں 2 افراد راضی ہیں کہ ہاں سود کا معاملہ کر لو تو اس سے شریعت کا جو حرام ہے وہ حلال نہیں ہوگا. رضامندی اس پر جس کو اللہ نے حلال کیا. جیسے 2 افراد کے راضی ہونے پر زنا حلال نہیں ہوگا، 2 افراد کے راضی ہونے پر سودی دھندا حلال نہیں ہو جائے گا، حرام حرام رہے گا.
اس کے امریلا میں حلال حرام کی تمیز کے امریلا میں الا ان تکون تجارت عن تراض منکم، مگر یہ کہ تمہاری آپس کی خوشی سے کوئی تجارت ہو وہ تم کرو، وہ جائز ہے تمہارے لیے۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ایک ترجمانی یہ ہے، اور ایک ترجمانی دوسروں کو قتل نہ کرو، مراد قتل و غارت گری نہ کرو۔ قرآن بتاتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 32، ایک انسان کا ناحق قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ اور قرآن بتاتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 93، جان بوجھ کر ایک مسلمان کو جس نے قتل کیا وہ جہنم میں پڑا رہے گا، اس پر اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت ہوگی، وہ ذلت والے عذاب میں ہوگا۔ یہ تفصیل آئے گی سورہ مائدہ میں بھی اور آگے سورہ نساء میں بھی انشاءاللہ۔ اور ایک ترجمانی جو پہلی ہے اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اسی آیت کے ذیل میں علماء نے لکھا خودکشی کرنا حرام، خودکشی کرنا حرام۔ اسی کے ذیل میں نشہ آور اشیاء کو استعمال کرنا، نشہ آور اشیاء ویسے ہی حرام ہیں، اس کی جو بھی شکلیں ہیں، کیونکہ انسان اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ عالم اور عرب کے اکثر ہمارے ہاں کے کچھ علماء نے اسی کے ذیل میں ٹوبیکو کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ ٹوبیکو ان اینی فارم، سگریٹ کی صورت میں، گٹکے کی صورت میں، اور پتہ نہیں کیا کیا صورتیں مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے، ان ایوری فارم اٹ از حرام۔ عالم عرب کے اکثر علماء نے کہا، ہمارے ہاں کچھ علماء نے کہا، ہمارے اکثر علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حرام سے ایک درجہ نیچے مکروہ تحریمی ہے، یہ فتویٰ دیا گیا ہے۔ تاہم اس سے انسان جان کو ہلاک کرتا ہے، مال برباد کرتا ہے، دوسروں کی زندگیوں سے کھیلتا ہے، یہ حرام ہے۔ دوسروں کی زندگیوں سے کھیلنا یہ حرام ہے، اس پر بھی علماء کہتے ہیں کہ یوں انڈائریکٹلی حرام فعل بن جاتا ہے۔ ٹوبیکو ان اینی فارم، خاص طور پر سگریٹ کا معاملہ، اللہ تعالی ہمیں ہر اس طرح کی حرکت سے بچائے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا۔ تو اپنے آپ کو قتل نہ کرو، خودکشی بھی شامل، اور دوسروں کو قتل نہ کرو، قتل و غارت گری سے روکا گیا۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا، اور جو شخص یہ کرے گا زیادتی کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے، فسوف نصلیہ نارا، ان قریب اس کو ہم آگ میں ڈالیں گے۔ تو آبرو کی عزت حفاظت کا بھی ذکر آیا، حیا، مال کی حفاظت کا بیان بھی آیا، جان کی حفاظت کا ذکر بھی آیا۔ یہ مقاصد شریعت کے کہ لوگوں کی جان، مال، آبرو محفوظ رہے، اور جو ان باتوں سے کھیلے، ان حقوق کو پامال کرے، فرمایا کہ وہ آگ میں ڈالا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں نصلیہ نارا، اس کو ہم قریب آگ میں ڈالیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد کبیرہ گناہوں سے بچنے کا ذکر ہے۔ کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ بہت توجہ فرمائیے گا۔ ہر وہ کام، یعنی برا کام یقیناً، جس پر اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، یا دنیا اور یا آخرت میں کوئی سزا مقرر ہے۔ لعنت اللہ کی یا لعنت رسول اللہ علیہ السلام کی، یا سزا ہے دنیا کی یا سزا آخرت کی، وہ برا عمل کبیرہ گناہ ہے، اور اس کی بڑی تفصیلی لسٹ ہے۔ علماء نے تو سینکڑوں کی تعداد میں بیان کیا، کچھ کا ذکر کرتے رہیں گے، جیسے کہ مال وراثت میں گڑبڑ کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ، یتیم کا مال ہڑپ کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ ام تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، ما تنہون عنہ، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے جن سے ہمیں تمہیں روکا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دیں گے۔ مراد چھوٹے چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ گناہ گناہ ہے، جیسے بچھو بچھو ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سانپ سانپ ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لیکن فرق تو ہے۔ تو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ تمہارے ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور عزت کے مقام میں ہم تمہیں داخل کریں گے۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، اور آرزو نہ کرو اس بڑائی کی جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر دی ہے۔ دنیا کا نظام چلانے کے لیے گھر میں سربراہ مرد کو بنایا گیا، عورت کو اس کے تابع رکھا گیا، اس کی طرف اشارہ، اور اگلے رکوع میں اس پر گفتگو آئے گی انشاءاللہ۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے ان کے اعمال کا، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے حصہ ان کے اعمال کا۔ جو اللہ کو راضی کرنے، آخرت کی تیاری کرنے کا میدان ہے، یہ میدان دونوں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ انتظامی معاملات میں ایک درجہ اوپر رکھا گیا ہے مردوں کو۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، بے شک اللہ ہر شے کا خوب علم رکھنے والا ہے۔